کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ نماز پڑھنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، درود پاک پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور لوگوں کا بھلا ہونا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور دیگر ہزارہ ایسے مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی رحمت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ رحمت جو اللہ کی بندوں پر نازل ہوتی ہے وہ سراپا رحمت وہ خود میں ہوں، وہ سراپا رحمت وہ خود میں ہوں. میں ہر ایک مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت پر خوب چرچا کرو، میری رحمت پر خوب چرچا کرو. ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر، یہ تو رحمت ہے. حضور نے خود کو رحمت قرار دیا، اللہ نے فرمایا میری رحمت پر چرچا کرو. بس پتا کیا چلا؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ خود خدا کی سنت ہے، یہ خود خدا کی سنت ہے. عزیزان گرامی قدر، شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والوں سے بات چیت نہ کریں. ہم قیامت تک حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، اور آپ اور میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سرکار کی وہ ذات ہے کہ نوری فرشتے بھی سرکار کا میلاد مناتے ہیں، نوری فرشتے بھی سرکار کا میلاد مناتے ہیں. سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، اب پیدائش کے وقت کے واقعات کو سماعت فرما لیجئے. بی بی آمینہ ارشاد فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اور وہ پیدا ہو گئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے اتنے جھک گئے ہیں، اتنے جھک گئے ہیں، میرے حجرے کے اوپر آ گئے ہیں، اور مجھے گویا ایسا لگتا کہ یہ ستارے ٹوٹ کر نیچے نہ گر جائیں، یہ ستارے ٹوٹ کر نیچے نہ گر جائیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی ولادت کی خوشی میں ستاروں کو نیچے لا رہا ہے، ستاروں کو نیچے لا رہا ہے. اور پھر ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمینہ مبارک ہو تجھے، اے آمینہ مبارک ہو تجھے کہ اللہ نے تیری گود میں تمام نبیوں کے امام کو بھیجا، تمام نبیوں کے امام کو بھیجا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے. عزیزان گرامی قدر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں نے انہیں لے کر بازو رکھا، میں نے انہیں، امام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ مدارج النبوہ میں یہ تمام واقعات نقل فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں لے کر بازو رکھا، اور اگلے ہی لمحے میں نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے غائب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غائب تھے. تو میں پریشان ہو گئی کہ حضور وہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ چھوٹے بچے، ابھی ولادت ہوئی، بازو رکھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی، مگر غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا آخری رسول پیدا ہو گیا ہے، یہ اللہ کا آخری رسول پیدا ہو گیا ہے، اسے مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، اسے شمال اور جنوب کی سیر کراؤ، تمام جناتوں کو دکھاؤ، تمام انسانوں کو دکھاؤ، تمام مخلوقوں کو دکھاؤ، تمام فرشتوں کو دکھاؤ، اور اللہ کے تمام انبیاء میں جو فردن فردن ایک ایک کر کے جو ایک ایک نبی میں جو کمالات تھے، جو ایک ایک نبی میں جو ایک ایک کمالات تھے، وہ سارے کمالات بیک وقت اس محمد مصطفیٰ کے درمیان ڈال دو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت آدم علیہ السلام کا بھی اظہار ہے، آدم علیہ السلام کا بھی اظہار ہے، بیک وقت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی آئینہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کا بھی آئینہ ہے. اگر تمام نبیوں کے درمیان ایک ایک کر کے اللہ رب العزت نے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک ایک کمالات، ایک ایک معجزات عطا کیے تھے، وہ تمام کمالات، تمام معجزات ایک ساتھ حضور کی ذات میں عطا کر دیے، ایک ساتھ حضور کی ذات میں عطا کر دیے. عزیزان گرامی قدر، اور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا
کہ میں تو تھی مکہ میں مگر میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ عزیزان کرام قدر، اب نور پر بھی کئی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نور تھے تو پھر انسان کی طرح کیوں نظر آتے تھے، نور تھے تو پھر وہ کھاتے کیوں تھے، وہ پیتے کیوں تھے، وہ سوتے کیوں تھے، وغیرہ وغیرہ جاہلانہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ صحابہ کرام پوچھ رہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب یہاں سے یہ بات بھی تو سوچے نا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ چیز جو سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ حضور جانتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ وہ چیز جو سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ حضور جانتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ علم غیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ بعد والوں کی فتنہ فساد ہے، مگر صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا وہ سرکار جانتے ہیں۔ حضور اگر ایسا ہوتا کہ حضور کو پتا نہیں ہوتا تو حضور فرما دیتے یہ کیا پوچھ رہے ہو، مجھے پتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا، مگر حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور نبیک، کہ اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور تمہارے نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو پتا کیا چلا، اللہ نے اپنے نور سے سرکار کے نور کو پیدا کیا اور حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب ساری کائنات میں نوری فرشتے بھی ہیں، اب ساری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام ہے، تو پتا کیا چلا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے حضور کے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے جو سراپا نور ہے انہیں بھی اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا کیا ہے، ساتوں آسمانوں کو اپنے حبیب کے نور سے پیدا کیا ہے، جنت کو حضور کے نور سے پیدا کیا ہے، اس تمام کائنات کو حضور کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے درمیان ایک روشن کتاب اور ایک نور تشریف لایا، ایک نور تشریف لایا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی جو اصل ہے وہ نور ہے، مگر جو ان کا ظاہری جو تھا وہ بشریت کا تقاضا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اگر وہ نور تھے، وہ اگر نور تھے تو وہ کھاتے پیتے کیوں تھے؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، تو مگر اس سے کیا وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، بے شک وہ نور تھے، اگر وہ بشر بھی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے حبیب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ورنہ حضور علیہ السلام جن کا تھوکے مبارک اگر کھارے پانی میں گر جائے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا۔ بتاؤ ایسا تھوک ہمارا اور آپ کا ہے؟ ایسا تھوک ہمارا اور آپ کا ہے؟ اگر حضور کا لعاب دہن ایک چھوٹی سے ہانڈی میں گر جائے تو ہزاروں صحابہ کے لیے وہ کھانا کافی ہو جائے، ہزاروں صحابہ کے لیے وہ کھانا کافی ہو جائے۔ تو جس رسول کا لعاب ہماری طرح نہیں ہو سکتا، اس رسول کی ذات ہماری طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس رسول کی ذات ہماری طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ محترم سامعین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بڑی بلند اور بالا، اور حضور علیہ السلام کا میلاد کا ذکر کرنا، میلاد کے دن خوشی منانا، یہ کوئی آج کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ کوئی آج کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ میں غیروں کے امام حضرت پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تقریباً 200 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ میں ان کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہیں ہمارے ولی، یہ تو ہیں ہمارے امام، مگر ان کے ہاتھوں پر غیروں نے بھی بیعت کی ہے۔ آج جو میلاد کی خوشی کا انکار کرتے ہیں، میلاد پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، وہ جن کو مانتے ہیں، وہ جن کو مانتے ہیں وہ ان کے مرید تھے، سمجھ آئی بات؟ وہ جن اپنے بڑوں کو مانتے ہیں وہ بڑے ان کے مرید تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو حضرت پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ 200-250 سال پرانے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سرکار کی میلاد کی محفلوں کو سجانا باعث برکت ہے،
سرکار کی محفل میلاد کو سجانا باعث برکت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے اللہ کے بندوں کے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے گھروں میں سال تمام خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ نہ جانے میلاد کی محفلوں کو ناجائز و حرام کیوں کہتے ہیں، ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے، ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے۔ کیا پتا چلا کہ اس حرمین شریفین کسے کہتے ہیں؟ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں۔ عزیزوں بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے۔ پتا کیا چلا، اس وقت مکہ اور مدینہ میں حضور کی محفل میلاد سجا کرتی تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، 200 سال پرانے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین کے لوگوں کی اتباع ہمارے لیے حجت ہے اور کافی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 200 سال پہلے حرمین شریفین میں حضور کے میلاد کا ذکر منایا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں، آج کچھ لوگ جو ہمارے نوجوان کمانے کے لیے سعودی جاتے ہیں اور چند سالوں کے بعد جب واپس آتے ہیں، وہ ٹوٹلی ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی ذمہ داری جو میں پیغام کے طور پر، میسج کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، وہ ذمہ داری ان کے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس طرح سے آگے پڑھ رہا ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کیسے کر رہا ہے، وہ ڈاکٹری کیسے کر رہا ہے، وہ کالج کیسے پڑھ رہا ہے۔ ہم ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دنیا میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دنیا کی تعلیم پر ہم بڑا زور دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم پر زور نہ دو، مگر یاد رکھو یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا تک کام آنے والی ہے۔ اگر مر گئے اور عقیدہ بگڑ گیا، رسول کے میلاد کو حرام و ناجائز کہنے والے ہو گئے، تو اس کا حشر بعد میں ہوگا، پہلا حشر آپ کا ہوگا، پہلی پوچھ آپ کی ہوگی کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے عقائد سکھائیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی۔ سرکار علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد گمراہ نہ ہو۔ یہ بڑا پیغام آج کی اس محفل سے آپ لوگ لے جائیں اور اس پر عمل کریں، اور مرتے دم تک عمل کرنا ہے۔ بولیے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں گمراہ نہ ہو، تمہاری اولادیں منافق نہ بنے، تمہاری اولادیں بدبختیوں میں شامل نہ ہو جائے، تو انہیں 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت سکھاؤ، اور پھر اپنے رسول کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور کے اہل بیت نبوت اطہار کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے مقام پر سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہیں قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے خود فرمایا، لوگوں اگر تم اپنی اولادوں کو گمراہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تو میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کا علم سکھاؤ۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہدی للمتقین، ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان، تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور نے تیسرے مقام پر قرآن کو کیوں رکھا؟ سمجھ آ رہی بات؟ بڑا عظیم نقطہ ہے۔ حضور نے پہلے خود کی محبت کو رکھا، اہل بیت کی محبت کو رکھا، پھر تیسرے مقام پر قرآن کو رکھا۔ تو پتہ کیا چلا، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن سکھانا۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا کسی اہل غیرے کی بس کی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کسی اہل غیرے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ارے جب تک اس کے سینے میں عشق
مصطفیٰ اور عشق اہل بیت نہیں ہوگا وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کوئی بچوں کی کتاب تھوڑی ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تھوڑی ہے۔ اسی لیے کئی ایسے بڑے لوگ ہوئے جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہ تھی، وہ قرآن کو بڑا پڑھتے۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ میں یہ روایت آئی ہے کہ قیامت کے نزدیک تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ سے ارشاد فرمائے وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے، اگر تم ان کی تلاوت کو دیکھتے تو خود کی تلاوت کو حقیر جانتے۔ بڑا عظیم نقطہ دے رہا ہوں، آپ کی عقلوں کے پردوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اگر ان کی تلاوت کو دیکھتے، اور کس سے فرما رہے؟ مجھ سے نہیں فرما رہے، آپ سے نہیں فرما رہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اگر تم ان کی تلاوتوں کو دیکھتے تو خود کی تلاوتوں کو کم جانتے، اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھتے تو تم اپنی نمازوں کو کم جانتے۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ بھئی یہ کتنے عبادت گزار لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان کے چہروں کو دیکھا کہ میرے صحابہ گھبرا رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نہ گھبراؤ، وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے ہوں گے، وہ نمازیں کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، مگر اس طرح سے دین سے خارج ہوں گے جس طرح سے کمان سے تیر خارج ہوتا۔ ان کا تعلق دین سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بس قرآن کر رہے ہوں گے مگر قرآن کی سمجھ انہیں ذرا بھی نہیں ہوگی۔ وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہوں گے، وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر رسول کے علم غیب کو ماننے سے انکار کرتے ہوں گے، وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر رسول کو نور ماننے سے انکار تو کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو جو اس طرح سے عقیدے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نہ ان کا قرآن کام آئے گا نہ ان کی نماز کام آئے گی، نہ ان کا قرآن کام آئے گا نہ ان کی نماز کام آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر مبارکباد کے حقدار ہیں آپ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفلوں کو سجاتے ہیں، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا صاحب حضرت سید شاہ محبوب پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، میں ایک عاجز، ایک کمتر انسان، میری کوئی اوقات نہیں، مگر یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق مجھے نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، جلوس کے تعلق سے میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جلوس نکالنا شرک، جلوس بدعت، جھنڈے لگانا بدعت وغیرہ وغیرہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ پہلے بات یہ سمجھیے شرک کہتے کسے؟ شرک اللہ کی ذات میں کسی غیر خدا کو ملانے کو شرک کہتے۔ شریک سے شرک، ہم کہتے ہیں نا شریکہ حیات، کیا مطلب؟ شریکہ حیات بیوی کو کہا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کے ہر وقت ہر لمحے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، یعنی آپ کی خوشی میں بھی آپ کی شریک ہوتی ہے، آپ کے غم میں بھی آپ کی شریک ہوتی ہے، یعنی برابری کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بتائیے عزیزان گرامی قدر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ بولتے ہی نہیں؟ کیا کوئی ایک شخص جو اس مجلس میں بیٹھا ہے، کیا کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول کو خدا مانتا ہوں؟ میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہوں گا اگر کوئی پاگل بھی ہو جس کا دماغی سنتولن ہلا ہوا ہو، ہٹا ہوا ہو، وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ رسول خدا۔ کوئی شرابی ہو، شراب کے نشے میں دھت ہو، تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ رسول خدا ہے۔ جب ہم رسول کو خدا کہتے ہی نہیں تو شرک کیسا؟ جب ہم رسول کو خدا کہتے ہی نہیں تو شرک کیسا؟ ارے عزیزان گرامی قدر، آپ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ میلاد منانا یہ شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے، یہ شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب یہ بہت بڑا نقطہ دے رہا ہوں، آپ مرتے دم تک آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر بد عقیدہ نہیں ہو سکتے، اگر اس بات کو سمجھ گئے تو۔ میں کہہ رہا تھا کہ میلاد منانا، میلاد کی محفلوں کو سجانا یہ شرک کو کاٹتا ہے۔ وہ کیسے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا، میلاد کا مطلب پیدائش کا دن، حضور کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیدا ہوا ہے؟ بتائیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کا کوئی دن ہے، کوئی سال ہے؟ معاذ اللہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا اور ہم رسول کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور پیدا مخلوق ہوتی ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جو پیدا ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ہم اگر چاہیں بھی تو رسول کو خدا نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم چاہیں بھی تو رسول کو خدا نہیں بنا سکتے، کیونکہ رسول تو پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بدعقیدوں کو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ شرک کہہ رہا ہے جبکہ ہم نے رسول کو خدا ہی نہیں کہا، جبکہ ہم نے رسول کو خدا ہی نہیں کہا، تو شرک کیسا ہوا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو میلاد منانا یہ توحید کی علامت ہے، یہ وحدانیت کی علامت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ان بدبختوں کو خبر ہی نہیں کہ ان سے زیادہ تو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جس نے اللہ کا پتہ دیا ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی دلائل مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جلوس اور جھنڈے کی روایت میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا ایک جم غفیر آپ کے ساتھ تھا۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کل آپ کو جلوس نکالنا ہے نا، اس پر دلیل دے رہا ہوں، جوش و خروش کے ساتھ کل جلوس نکالیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا جم غفیر تھا۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ کی سرحدیں قریب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت بریدہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے کئی بادشاہوں کی صحبت پائی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو اس کے جو غلام ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، اس بادشاہ کے آگے آگے جھنڈوں کو لہراتے ہوئے، نعروں کو بلند کرتے ہوئے آگے داخل ہوتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو تاجوروں کے تاجور ہیں، آپ تو بے کسوں کی کس ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان بادشاہوں کا طریقہ اپناؤں، مجھے اجازت دیجئے۔ یہ آج کے بزرگ کا حوالہ نہیں دے رہا، 450 سال پرانے بزرگ ہیں، ان کا حوالہ دے رہا ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب اس وقت جھنڈے تو نہیں ہوتے تھے، یہ جھنڈے جو آج کل پرنٹ کر کے ہم لاتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، ایسے جھنڈے تو اس دور میں تھے نہیں۔ جب کپڑے ہی ملنا مشکل تھے تب اس دور میں جھنڈے کہاں سے ہوتے؟ تو وہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے غلام، حضور کے صحابی آگے بڑھتے ہیں، اپنے عمامے کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزو، جھنڈے کی بہت بڑی دلیل دے رہا ہو، اپنے عمامے کو نکالتے ہیں، کھولتے ہیں، اور عمامہ کتنے ہاتھ کا ہوتا ہے؟ یا تو 7 ہاتھ کا ہوتا ہے یا تو 11 ہاتھ کا ہوتا ہے، بہت لمبا عمامہ، بہت لمبا کپڑا ہوا کرتا ہے۔ اس عمامے کو نکالتے ہیں اور اپنے نیزے کی نوک پر لگا کر حضور کے جلوس کے سامنے آپ اپنے نیزے کو بلند کرتے ہوئے جھنڈے کو لہراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، جھنڈے کو لہراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ عزیزو سبحان اللہ کہو، جلوس کی دلیل دے رہا ہوں، جلوس کی دلیل دے رہا ہوں، جھنڈے کو لہراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا مجمع جلوس کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہ جلوس کی دلیل ہو گئی، اور حضرت بریدہ اسلمی کا جھنڈوں کو لہرانا، اپنے عمامے کو لہرانا، یہ جھنڈے کی دلیل ہو گئی۔ اور تفسیر کی حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور اتفاقاً پیر کا دن تھا، اور تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر باہر آتے ہیں اور حضور کا استقبال کرتے ہوئے طلع البدر علیہ
مبینہ کی ذاتیں بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پردہ نشین خواتین، بوڑھیاں، بچیاں اپنی گھروں کی چھت پر چڑھ جاتی ہے اور ڈف بجاتی ہے اور جلوس میں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جلوس میں کرتے کیا ہیں؟ جھنڈوں کو لہراتے ہیں، حضور کے نام کے نعروں کو بلند کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا چاہیے کہ سرکار خود اپنے میلاد کے جلوس میں شامل تھے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جلوس نکال رہے ہیں، ہم بھی جلوس نکال رہے ہیں، ہم بھی جلوس نکالتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بدبخت ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ارے رسول تو مر گئے، ان کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ جو مر گئے اس کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ ارے انجان لوگوں کو پتا نہیں، ان بدبختوں کو پتا نہیں کہ رسول کل بھی زندہ تھے، رسول آج بھی زندہ ہے، رسول کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ارے جو مردہ مانتے ہیں وہ خود مردہ ہے، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے زندہ قوم ہیں، ہم زندہ نبی کے ماننے والے زندہ قوم ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہتے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کس کا چہرہ اس شعر کے بعد خوشی کے ساتھ مسرت میں آئے گا اور کس کا چہرہ مرجھا جائے گا، وہ اپنوں کی اور پرایوں کی دلیل ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ میلاد منانے کی ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دلیل وہ مانگتا ہے جسے شک ہوتا ہے، دلیل وہ مانگتا ہے جسے شک ہوتا ہے۔ رسول کی میلاد میں کس کا شک، کیسا شک؟ ہاں ایک اور بات ضرور ہے کہ جب جلوس نکالیں تو کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ لوگ ہمیں نام رکھیں اور ہم سے دور جائیں۔ ڈی جے نہ لگائیں، ایسی نعتیں نہ لگائیں کہ جس میں ڈی جے میوزک وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ میوزک حرام ہے۔ ہم دیکھیے نادانی میں اور نادانستہ طور پہ ہمارے نوجوان جوش میں آ کے ایسے کام کر دیتے ہیں، اور ناچ گانا بالکل حرام۔ نبی پاک کا میلاد نکال رہے ہیں، وضو کی حالت میں جائیں، جلوس میں وضو کی حالت میں جائے اور درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب جھنڈوں کو لہرائیں تو اس طرح سے تصور کریں کہ گویا کہ رسول علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، گویا کہ رسول علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ ناچ گانا نہ کرے، کوئی بےہودہ عمل نہ کرے، میلاد میں جائے تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے جائے، تلاوت قرآن مجید پڑھتے ہوئے جائیں، تب وہ جلوس کامیاب کہلائے گا، تب وہ جلوس کامیاب کہلائے گا۔ ہم کام اچھا کرنے جا رہے ہیں مگر غلط کام بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، سمجھ آئے نا؟ اپنی محبت کی دلیل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دیجئے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ تمام کو مرتے دم تک حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے میلاد کی برکتیں مجھے اور آپ تمام کو نصیب فرمائے، اور ہر سال پچھلے سال سے بڑھ کر میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔